بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں پر تورات نازل کیا تھا، اور اس تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جب بھی کفار سے لڑتے تھے، اللہ کے منکروں سے، کافروں سے لڑتے تھے، تو وہ یہودی حضور کے نام سے، حضور کے ذکر سے وسیلہ پیش کرتے تھے، پھر ان کو فتح دی جاتی تھی۔ تو وہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا۔ تو آگے کہتے ہیں اسی کے بارے میں، ان کے کفر کے بارے میں، ان کے انکار کے بارے میں، جب حضور ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے انکار کیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں بے سمشترو بھی انفسہم، کتنا ہی برا ہے وہ جس کے وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا یا اپنی جانوں کو بیچا۔ کتنا ہی برا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، یعنی اپنی جانوں کو بیچ کر جو چیز انہوں نے خریدی، تو وہ چیز کتنی ہی بری ہے۔ بے سما کے بعد، اشترو کے بعد باعو نکل، یعنی یہاں پر شرا بمانا بے کے ہے۔ شرا تو ویسے بولتے ہیں خرید کرنے کو، لیکن یہاں پر خرید کرنا بمانا اشترا بمانا باعو، یعنی بیچنے کے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ کر جو چیز خریدی، تو وہ چیز کتنی ہی بری ہے۔ آگے وضاحت کریں کہ حزھا من الثواب، یعنی انہوں نے اپنی جانوں کو بچا کے رکھا، روک کے رکھا، من الثواب، ثواب سے۔ جب حضور ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے اپنی جان کو حضور کے ہاتھوں میں دینے سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا، یعنی وہ ثواب سے محروم رکھا انہوں نے۔ تو آگے بے سما کے اندر جو ماں ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں، وہ ماں نکرتن، بے سما میں جو ماں ہے وہ ماں نکرا ہے، بمانا شیئن، شیئن کی معنی میں، یعنی وہ چیز کتنی ہی بری ہے۔ تم تمیزن لفاعل بئس، بئس کا جو فاعل ہے اس کی تمیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے نا، بئس، تو افعال ناقصہ کا بھی فاعل آتا ہے، تو یہ اس کے فاعل سے ہے، فاعل سے تمیز ہے ماں، والمخصوص بالضم، اور یہاں پر یہ جو بیس بیس یہ ضم کے لیے آتے ہیں نا، برائی بیان کرنے کے لیے، تو یہ مخصوص بالضم ہو گیا ماں، یعنی جو بیس کا فاعل ہوتا ہے وہ مخصوص بالضم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیس ضم کے لیے آتی ہے تو اس کا جو فاعل ہوگا وہ مخصوص بالضم ہوگا، یعنی یہاں پر ماں مخصوص بالضم ہے، یعنی اس چیز کی یہاں پر مذمت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کیا اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جس جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یعنی قرآن، تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کیا۔ کیوں قرآن کا انکار کیا؟ بغین، حسد کرنے کی وجہ سے، حسد کرنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کا۔ یکفرو کے ان یکفرو کے بعد نکالا ہے کفرہم، یعنی ان کا کفر۔ بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، وہ کیا نازل کیا؟ من القرآن، یعنی حضور کی تشریف لانے کے وقت حضور کا بھی انکار کیا اور قرآن کا بھی انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ بغین، حسد کرنے کی وجہ سے۔ مفعول لہو لیکفروا، یہ لیکفروا کے لیے مفعول لہو ہے۔ مفعول لہو جو ہوتا ہے وہ وجہ بیان کرنے کے لیے، سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے یہ فعل کیوں کیا، انہوں نے جو کفر کا فعل کیا ہے وہ اس لیے کیا حسد کی وجہ سے، ان کی وجہ حسد تھا۔ تو مفعول کفر کی، کفر کا یہ مفعول لہو، یعنی کفر کرنے کی یہاں پر وجہ اور سبب بتایا، یعنی حسد علی، یعنی حسد کرتے ہوئے اس بات پر کہ ان ينزل اللہ بالتخفیف، ان ينزل اللہ من فضله على من يشاء من عباده، اس بات سے حسد کرتے ہوئے کہ
جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے نازل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہی کو نازل کریں، تو انہوں نے اس بات سے حسد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا سے اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، نبی بنایا، اور ان کو وحی عطا فرمائی اور ان کو قرآن دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اپنی فضل سے رسالت عطا کی، تو اس بات سے انہوں نے حسد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ایسے کیوں فرمایا، کیونکہ ان کا مدعا یہ تھا نا کہ ان کا مدعا یہ تھا کہ ہماری نسل سے، ہماری خاندان سے نبی اور رسول بنتا آخر الزمان۔ تو انہوں نے حسد کیا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فضل سے نازل کرے، اس بات سے انہوں نے حسد کیا۔ تو آگے ینزل کا ایک صرفی تحقیق بتا رہے ہیں یا قرات بتا رہے ہیں، تو اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، بالتخفیف و تشدید، تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تشدید کے ساتھ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، ذات پر تشدید ہے، ان ینزل، تشدید موجود ہے، اور تخفیف کے ساتھ یعنی بغیر تشدید کے، ان ینزل، ان ینزل اللہ، یہ تخفیف کے ساتھ ہے، ان ینزل اللہ یہ تشدید کے ساتھ ہے۔ من فضل ہی، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، کیا نازل فرماتا ہے؟ وحی۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں الا من یشاء، یشاء لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ من یشاء، یہ فعل مضارع ہے، جس پر چاہتا ہے۔ رسالت یعنی رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ جس پر وحی نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر نازل فرماتے ہیں۔ اب کہتے ہیں فباؤوا بغضب، بغضب علی غضب، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے غضب کے مستحق ہیں، وہ من جانب اللہ غضب سے غضب کے مستحق ہیں، یعنی وہ غضب کے ہی لائق ہیں، اور وہ اس غضب کے ساتھ ہی وہ کیا ہوئے؟ لوٹے، رجوع کیا انہوں نے۔ فباؤ کے بعد رجعو یعنی وہ لوٹے، بغضب یعنی وہ غضب، من اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، بکفرہم بما انزل اللہ یعنی ان کا کفر کرنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کا انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، تو اس کفر کی وجہ سے وہ غضب پر لوٹے۔ اور یہاں پر جو تنکیر آئی بے غضب کے اندر جو نکرہ اس کو بنایا گیا ہے، تنوین تنکیر، تعظیم کے لیے، یعنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، یعنی وہ غضب اتنا بڑا تھا کہ وہ اس غضب کے ساتھ ہی لوٹے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتابوں کا۔ یعنی استحقو ہو من قبل بتضییع التورات، بتضییع التورات، التورات وکفر والکفر بعیسیٰ، یعنی وہ اس غضب کے مستحق ہوئے تورات کو ضائع کرنے کی وجہ سے، اس سے پہلے وہ غضب کے مستحق ہوئے تورات کو ضائع کرنے کی وجہ سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کرنے کی وجہ سے، اس کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے وہ ان غضب پر لوٹے۔ وللکافرین عذاب محین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ذو اہانت، اہانت والا، ذلت والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جائے، کن کو کہا جائے؟ یہودیوں کو، جب یہودیوں کو کہا جائے کہ ایمان لے آؤ، یہاں پر امر ہے آمنو، ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو قالو نؤمن بما انزل علینا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا، اس پر ایمان لے آئے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ان پر نازل، یہودیوں پر کیا نازل ہوا تھا؟ تورات۔ تو وہ کہتے تھے ہمارے اوپر جو نازل ہوا ہے ہم صرف اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی پر ایمان نہیں، یعنی تورات کے علاوہ جو زبور ہے، انجیل ہے، یا پھر قرآن مجید ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائے، نہیں لانا چاہتے۔ بما انزل اللہ کے بعد نکالا القرآن وغیرہ، یعنی قرآن اور قرآن کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔
ان پر کیا نازل ہوا تھا؟ التورات، یعنی تورات جو ان پر نازل ہوا تھا، کہتے تھے ہم تورات پر ہی ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ کفر کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، جو اس تورات کے علاوہ ہے، اس کا وہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے کہتے ہیں واو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الواو للحال و یکفرون کے اندر جو واو ہے، یہ واو حال کے لیے، حالانکہ وہ کفر کرتے ہیں اس کا جو اس تورات کے بعد ہے، سوا ہو یعنی اس کے علاوہ ہے، یا او بعد ہو یا اس کے بعد ہے، تورات کے بعد ہے یا تورات کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، من القرآن یعنی قرآن، یعنی وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ اور وہ قرآن کیا ہے؟ وہ الحق، وہ قرآن حق ہے، مصدقا لما معہم، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس کتاب تورات ہے، اس تورات کی قرآن کیا کرنے والا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے۔ تو وہ الحق یہ کیا ہے؟ حال، یہ بھی حال ہے، مصدق یہ دوسرا حال ہے، حال ثانیت یہ دوسرا حال ہے، مؤکدۃ تاکید بیان کرنے والا ہے، کس کی؟ قرآن کی، حق کی، کہ قرآن حق ہے۔ کس طرح حق ہے؟ کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، تو یہ دوسرا حال تاکید بیان کرنے والا ہے، تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ تو اے محبوب آپ فرما دیں قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، تورات کو مانتے ہو، تو تورات کو ماننے کی وجہ سے تم انبیاء کرام کو تم قتل کیوں کر رہے ہو؟ لم تقتلون انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ کل کے بعد لہم نکالا، یعنی اے محبوب آپ ان یہودیوں کو فرما دیں، تقتلون کے بعد نکالا ایک قتل تم، یعنی تم نے کیوں قتل کیا انبیاء اللہ، اللہ کی نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو، تورات کو ماننے والے ہو، تو تورات کو ماننے والے تو انبیاء کرام کو قتل نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ وَقَدْ نُهِيتُمْ فِيهَا عَنْ قَتْلٍ، حالانکہ تمہیں منع کیا گیا تھا، فیہا اس تورات میں، ان قتلہم انبیاء کرام کو قتل کرنے سے تمہیں منع کیا گیا تھا، کہ تورات میں تمہیں بتایا گیا تھا کہ انبیاء کرام کو شہید نہ کرنا، پھر بھی تم نے انبیاء کرام کو شہید کیا، تو تم تورات پر ایمان رکھتے تھے، تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ والخطاب للموجودین، قرآن کے اندر یہ جو خطاب ہے یہودیوں سے، یہ ان یہودیوں کو ہے، من زمن النبینا، جو ہمارے نبی کے زمانے میں یہودی موجود تھے، یہ خطاب ان کو ہے، بما فعل آباؤہم، اس کا خطاب ہے جو ان کے آباء و اجداد نے کیا، یعنی ان یہودیوں نے تو قتل نہیں کیا تھا نا جو حضور کے زمانے میں تھے، ان کے آباء و اجداد نے انبیاء کرام کو قتل کیا تھا، تو یہ خطاب ان کی وجہ سے ان کو ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے انبیاء کرام کو قتل کیا تھا، تو تم تورات پر ایمان کیسے لا رہے ہو؟ پھر خطاب ان سے کیوں کیا، اس کی وجہ بیان کریں کہ لے رضا ہم بھی، ان یہودیوں کا اپنے آباء و اجداد کے اس فعل پر راضی ہونے کی وجہ سے یہ ان سے خطاب ہے، کہ یہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد نے جو انبیاء کرام کو شہید کیا معاذ اللہ، تو وہ صحیح کیا ہے، ہم اس پر راضی ہیں، تو اس وجہ سے یہ ان کو خطاب کیا گیا۔ آگے کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، بالبینات معجزات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وہ واضح نشانیاں کیا تھی؟ بالمعجزات یعنی معجزات کے ساتھ آئے۔ وہ معجزات کون کون سے تھے؟ کل عصا جیسے لاٹھی والا معجزہ، والید اور ہاتھ والا معجزہ کہ ان کا ہاتھ چمکتا تھا، وفلک البحر اور سمندر کے چیرنے والا معجزہ کہ آپ سمندر کے بیچ سے گئے تھے تو سمندر وہ چاک ہو گیا تھا، وہ چیرا گیا تھا، پھر وہ بنی اسرائیل والے گزر گئے تھے اور فرعون اس میں غرق ہو گئے تھے۔ تم متخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی اس کی عبادت کرنا تم نے شروع کر دی، الہن یعنی اس کو معبود بنا دیا، من بعدہ یعنی من بعد ذہابہ یا ذہابہ ہونا چاہیے، من بعد ذہابہ الی المیقات، حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا میقات پر جو مقررہ وعدہ، میقات بولتے ہیں جو مقررہ وعدہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان سے 40 دنوں کا وعدہ لیا تھا نا، تو اس 40 دنوں کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس کے بعد تم نے اس بچڑے کو معبود بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے اس کوہ طور پر، تو پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، یا تم ظلم کرنے والے ہو۔ کس طرح ظلم کرنے والوں؟ بِاتِّخَاذِهِ، اس بچڑے کو معبود بنانے کے ساتھ تم ظلم کرنے والے، کیونکہ ظلم کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری جگہ پر، جس چیز کو جس جگہ رکھنے کا حق ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر اس چیز کو رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ وضع الشیء علی غیر محلہ یا فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھنا یہ ظلم ہے۔ تو انہوں نے عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو رکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں رکھا، بلکہ بچڑے کے ساتھ انہوں نے عبادت کو لگا دیا، تو یہ انہوں نے ظلم کر دیا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔